بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہمارے دروس کا سلسلہ سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر میں جاری ہے، جس میں ہم اس کی کافی آیات لے چکے تھے۔ 20 جی، آج آیت نمبر 20 سے شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو سابقہ آیتیں پڑھی ہیں ان کو بھی ذرا دہرا لیں تاکہ ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ تو سابقہ درس ہم نے لیا تھا آیت نمبر 14 سے، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ جنت کے پھل جو ہیں اور جنت کے سائے ان کے لیے جھکے ہوں گے۔ دانیہ کے معنی جھکی ہونا، کسی چیز کا نیچے ہونا۔ تو بیان کیا گیا تھا کہ جنت میں سائے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ وہاں پر دھوپ ہی نہیں ہے، جس طرح کہ سابقہ آیت میں ہے۔ تو ذکر ہوا تھا کہ سائے سے مراد مزید جنت کے موسم کو اس کے رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ خوشگوار بنانا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے پھل، اس کے خوشے جو ہیں جنت کے پھلوں کے، وہ خوب ان کے لیے جھکے ہوں گے، حتیٰ کہ جنتی لیٹا ہوا، بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا، کسی بھی حالت میں ہوگا تو وہ اس پھل کو حاصل کر سکے گا، اس کو لینے کے لیے کس طرح کی اس کے لیے کوئی مشقت نہ ہوگی۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پر پھرائے جائیں گے بِآنِيَةٍ، برتن، من فضة، چاندی کے، وَأَكْوَابٍ، اور ایسے کوب، ایسے جام، کانت قواریر، کہ جو شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضہ، ایسا شیشہ جو چاندی سے ہو۔ قدروها تقدیرا، جس کا خوب انہوں نے اچھی طرح اندازہ کیا ہوگا۔ تو اس میں جنت والوں کی خدمت کرنے کے لیے جن بچوں کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئیں گے، گھومیں گے۔ اور برتن کس چیز کے ہوں گے، اس میں اس آیت میں چاندی کا ذکر ہے، اور دوسری بات میں سونے کا، تو سونے چاندی کے برتن ہوں گے، اور ایسے جام ہوں گے جو شیشے کا، لیکن ایسا شیشہ ہے جو چاندی سے بنا ہوا۔ اب چاندی سے بنا ہوا شیشہ یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا میں ہمارے تصور سے بالا تر ہے، لیکن جنت میں یہ چیز ہوگی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَقَدْ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، ان کی خدمت کرنے والوں نے یہ برتن ان کے پوری، جس طرح ان کی تمنا ہوگی، ان کی خواہش ہوگی، اس کے مطابق ان کو مہیا کریں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور یسقون پلائے جائیں گے، فیہا اس میں، کاسن ایسا جام، کان مزاجها زنجبیلا، کہ جس میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی، سونڈ کی، یعنی ان کو شراب پلائی جائے گی کہ جس میں سونڈ کی ملاوٹ ہوگی۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ چشمہ ہے کہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ تو جنت والوں کی جو پینے کی نعمتیں ہیں طرح طرح کی، اس کا بیان ہوا، اور اس سے پہلے ہم اسی صورت پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، کہ جس کا مزاج ٹھنڈا ہے، اور یہاں پر زنجبیل یعنی سونڈ کی، جس کا مزاج گرم ہے، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں کہیے کہ ان کو ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، جیسے ان کا دل چاہے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گھومے پھریں گے، یعنی ان کی خدمت کرتے ہوئے گھومے پھریں گے کون؟ ولدان، ایسے لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ اسی عمر میں لڑکے ہی رہنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اسی عمر میں رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کی خدمت کے لیے یہ لڑکے رکھے ہوں گے
جو بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے ایک ایک جنتی کے لیے، اور جس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ ظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح حوروں کو بنایا ہے جنت کی حوروں کو، ایسے ان کو بھی جنت میں بنایا ہے کہ جو اسی عمر میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، دنیا کے خادم غلام ہوتے ہیں، اور عام طور پر تو عربوں کے ہاں حبشی غلام ہوتے تھے، کالے سیاہ، اور شکل صورتیں بھی آپ ان کی جانتے ہیں کیسی ہیں، لیکن جنت والوں کی خدمت کے لیے اللہ نے جو خادم بھی رکھے ہوں گے وہ بھی ایسے ہوں گے کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کا ذکر کیا، اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ بیان کیا کہ اگر تم دیکھو گے وہاں پر تو دیکھو گے بہت بڑی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت۔ ایک ایک جنتی کے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جو اس کے تصور سے بالا تر ہیں، اور اتنی بڑی جنت ہے کہ جو ایک بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑا ملک ہو، کہ جس کے بارے میں بیان ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ سب سے آخری اور کم درجے کا جنتی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مائے گا تیرے لیے دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا اور برابر، دنیا کے برابر جو کچھ ہے تیرے لیے یہ ہے جنت میں، اور اس سے 10 گنا اور زیادہ، یعنی جتنی یہ دنیا ہے، یہ زمین بھر کے خزانے، اس کے اوپر جو بھی کچھ پایا جاتا ہے، اس آخری جنتی کے لیے 10 گنا اس سے بھی زیادہ ملے گا، اور جو اعلیٰ جنتی ہیں ان کے لیے پھر کیا ہوگا اس کے اندازہ لگ سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے صاحب کا درس کی آیات، آگے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ عالیہم ثیاب، عالیہ کس چیز کے اوپر ہونا، ان کے اوپر ثیاب، ثوب کی جمع کپڑے، ان پر کپڑے ہوں گے کس چیز کے، سندس خضر، سندس کہتے ہیں ریشم کو کہ جو باریک ریشم ہو، باریک ریشم کو عربی میں سندس کہتے ہیں، اور آگے یہ آ رہا ہے استبرق، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو، تو ان کے اوپر کپڑے ہوں گے باریک اور موٹے ریشم کے، خضر سبز رنگ کے۔ اب یہ کپڑوں سے مراد ان کے لباس ہیں، یا جن تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر جو کپڑے لٹک رہے ہوں گے، پردے لٹک رہے ہوں گے، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی مراد ہونا کوئی بعید نہیں ہے کہ جنت والوں کے کپڑے بھی جو پہنے کے کپڑے وہ بھی اتنے عالی شان ہوں گے کہ جو ریشم کے موٹے اور باریک، اور اس میں بھی طرح طرح کے کپڑوں کا انداز اس کا بیان ہے کہ طرح طرح کے کپڑے ہوں گے، کبھی موٹے کبھی باریک، جس طرح کے وہ چاہیں گے، اور ریشم کے ہوں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ریشم دنیا کے اندر حرام کیا ہے، عورتوں کے لیے حلال کیا ہے، کس لیے؟ امتحان کے لیے۔ دنیا کے اندر ریشم حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ریشم پہننے سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے؟ یعنی ریشم پہننا بذات خود جو ہے انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے؟ ہاں، اس میں بھی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ریشم نرم و نازک ہوتا ہے، آدمی کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ عیاشی اور تن آسانی اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ چاہے جائے کہ مرد جو ہے اس کی مردانگی کس چیز میں ہے؟ قوت میں، طاقت میں، بہادری شجاعت میں، اور کچھ سخت معاملات میں،
یعنی اپنے معاملات کو اس قدر نرم و نازک رکھنا یہ مرد کا کام نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو اللہ نے فطری طور پر پیدا کیا ہے نرم و نازک، خود ان کو بھی اور ان کے لیے جو ان سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ بھی نرم و نازک، جبکہ مرد اللہ نے اس کو ذمہ داریاں ہی ایسی دی ہیں جس میں قوت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو ان چیزوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم بھی ہے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ نرمی کا انداز اختیار کر کے اپنے آپ کو مردانگی سے نکال دے اور جو قوت طاقت کی چیزیں کرنے کی ہیں وہ نہ کر پائے۔ عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، کہ اپنے آپ کو تھوڑا سخت رکھا کرو۔ سخت رکھنے سے مراد یعنی کہ دل کے سخت، جسمانی طور پر اپنے کام کاج میں ان چیزوں کے اندر تمہارے اندر سختی ہو، ان چیزوں کو سخت چیزوں کو برداشت کرنے کا مادہ ہو، کیونکہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، اور جب انسان سختیوں کو برداشت کرنا اس کی عادت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر سختیاں آنے کی کوئی بڑی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ نرمیوں کا، تن آسانیوں کا، ان چیزوں کا عادی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے پھر کس طرح کی مشکل آ جائے تو بڑی مصیبت آتی ہے۔ اور اسی لیے وہ عمر فاروق اپنے فوجیوں کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، گھوڑے پر زین ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یعنی بغیر کاٹھی کے۔ اور رکاب جانتے ہیں نا، جس میں پاؤں رکھ کے وہ گھوڑے پر رکھ کے چڑھا جاتا ہے، کہتے نہیں، سیدھے چھلانگ لگا کے گھوڑے پر چڑھو اور بغیر اس پر کاٹھی رکھے، زین رکھے بغیر اس پر بیٹھو۔ یہ ہے بہادری، یہ ہے شدت۔ تو کہنے کا مقصد یہ حقیقت ہے، آج لوگوں کی تن آسانیاں، زندگی کے جو وسائل ہیں اس وجہ سے اس قدر تن آسانی ہے کہ معمولی قسم کی اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے معمولی قسم کی قربانی دینا بھی بڑا ان کو قیامت نظر آتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو مرد ہونے کے ناطے اپنے اندر اس طرح کی شدت سختی کا انداز معاملات میں کہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر اس طرح کی اس کی تربیت ہو کہ جس میں اس کو مشکلات برداشت کرنے میں کوئی یعنی کسی طرح کا کوئی اس کو تنگی نہ ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ ریشم اللہ نے مردوں پر حرام کیا ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ تاکہ مردانگی کا تقاضا ہی تھوڑا شدت کا ہے، سختی کا ہے، کہ آدمی سختی برداشت کرنے والا ہو، اور دوسرا امتحان، ایک امتحان کے طور پر کہ کون ہے کہ جو اللہ کے اس حکم کے مطابق اس کو چھوڑتا ہے، اور کون ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ریشم پہنتا ہے۔ اور اسی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، ریشم ہے، شراب ہے، سونا چاندی، اس طرح کے بعد چیزوں کے بارے میں خصوصاً احادیث میں ذکر آیا کہ جس نے یہ کام دنیا کے اندر کیا آخرت میں اس کو نہیں ملیں گے۔ آخرت میں نہ ملنے کا معنی کہ جنت میں جائے گا لیکن ریشم نہیں پہنے گا، جنت میں جائے گا لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائے گا۔ جنت میں تو آدمی جو چاہے گا ملے گا، پھر وہ جنت کیسی ہوئی کہ جہاں پر آدمی کے اوپر پابندیاں ہوں، سمجھے نا؟ تو ان حدیثوں کا تقاضا علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ فرماتے کہ جو آدمی یہ چیز کرتا اس کو جنت میں نہیں ملے گی، نہ ملنے کا معنی کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، خصوصاً ابتدائی طور پر اس کو سزا کے طور پر۔ اس لیے ریشم کو مردوں کے لیے حرام کیا گیا، لیکن جنت میں یہ جنتیوں کا لباس ہوگا۔ عالیہم ثیاب، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے، سندس خضر، سبز باریک ریشم کے، واستبرق، اور موٹے ریشم کے۔ یا جن تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان تختوں کے پردے جو ہیں وہ اس طرح کے ریشم کے ہوں گے، اور یہ بھی ان کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا انداز ہے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، وَحُلُّوا، اور ان کو زیور پہنایا جائے گا۔ حلّہ یحلی، تحلیہ سے کیا معنی؟ زیور پہنانا، اسی سے حلی کا لفظ ہے، زیور کو جو حلی کہتے ہیں عربی میں، تو ان کو زیور پہنایا جائے گا۔ اساورہ، کنگنوں کا، کڑے،
اساور جمع سوار کی، اور سوار کے معنی کنگن کڑا جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے، من فضہ چاندی کے، ان کو چاندی کے زیور کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ یہاں پر چاندی کا ذکر آتا ہے، اور سورۃ کہف میں سونے کا ذکر آتا ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ اللہ ماتا ہے سورۃ کہف میں کہ ان کو پہنائے جائیں گے زیور سونے کے کنگنوں کے۔ تو مردوں کے لیے سونا دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں جنتیوں کے لیے سونا ان کے زیب و زینت ہوگا۔ اور یہاں پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ سونا کنگن ہو یا اس طرح کی چیزیں تو عورتیں پہنتی ہیں، اور جو ہے وہ مردوں کا کام نہیں ہے، تو جنت میں اس طرح کی چیزوں کا مردوں کا پہننے کا معنی کیا ہے؟ ہاں، جنت میں اس طرح کی چیزوں کا پہننا مردوں کے لیے ان کی شاہانہ ٹھاٹھ باڑھ کی دلیل ہے کہ کن نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اور دنیا میں بھی کافر قسم کے بادشاہ، اس طرح کے عیاش قسم کے لوگ پہنتے ہیں سونا، سونے کے زیورات ہوتے ہیں، سونے کے کنگن پہنتے ہیں۔ اور اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر تان بازی کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، کہ موسیٰ کو سونے کے کنگن کیوں نہ پہنائے گئے، کیونکہ خود بے ایمان پہنتا تھا فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو غریب فقیر تھے، تو ان کو غربت کا تانا دیتا ہے کہ تم غریب فقیر ہو کے میرے مقابلے میں آتے ہو۔ کہتا ہے کہ اس کو سونے کے کنگن کیوں نہ پہنائے گئے۔ تو اس کا مطلب دنیا کے اندر بھی عیاش بدماش قسم کے لوگ، اس طرح کے لوگ زیورات سونے کے پہنتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں پہن گئے ہیں، آخرت میں نہیں ہے۔ آخرت میں ان کے پاس جہنم کی زنجیریں ہیں۔ تو آخرت میں یہ زیورات اللہ جنت والوں کو دے گا، جو ان کی خوبصورتی کے لیے بھی، زیب و زینت کے لیے بھی، اور ان کی شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کے اظہار کے لیے بھی۔ تو میں کہ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ، اور پلائے گا ان کو، ربهم، ان کا رب، شرابًا طہورا، پاکیزہ مشروب، پاکیزہ شراب۔ شراب یہاں پر شراب ہی ہے، وہی اردو والی شراب جو ہم کہتے ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ان کو پاکیزہ شراب پلانا، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ جنت کی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو خاص طور پر اپنی منسوب کرتا ہے کہ میں یہ ان کو دوں گا، ان کو کھلاؤں گا، ان کو پلاؤں گا، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے تو نہیں پلائے گا، لیکن اللہ کا اس چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا جنت والوں کی عزت و تکریم کے لیے ہے۔ جنت والوں کی عزت و تکریم کے لیے کہ رب کائنات کی طرف سے ان کے لیے خصوصی طور پر یہ چیزیں پینے کو پیش کی جائیں گی، خصوصی طور پر شراب دی جائے گی اللہ کی طرف سے، جسے شراب الطہورہ کا نام دیا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ رب کائنات کی طرف سے یہ پلایا جانا، جس میں خاص طور پر ان کے لیے عزت اور مقام شان کی بات ہے، اور دوسرا وہ شراباً طہورہ ہے۔ طہورہ کے معنی پاک ہے، پاک ہے اپنے مادے اور اپنے جو کچھ ہے اس کے اعتبار سے بھی، کہ نہ اس کے اندر کوئی گندگی ہے، نہ کوئی غلاظتیں ہیں، نہ کوئی نجاستیں ہیں، نہ کوئی بدبوئیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو دنیا کی شراب کے اندر ہوتی ہیں، اور نہ ہی اس کے پینے کے بعد اس کے کوئی برے اثرات ہیں، پینے کے بعد بھی اس کے پاک اثرات ہیں، کہ پینے والوں کی لذت، ان کو جو مزہ آئے گا، ان کو جو مزید جو ہے ان کو یعنی کہ ان کو ایک طرح کی ان کے اندر نشاط پیدا ہوگی، اور ایک طرح کی ان کے اندر جو ہے وہ تازگی پیدا ہوگی۔ تو بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ طہورہ کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے کہ ان کے دل بھی اس سے پاک صاف ہو جائیں گے، لیکن یہ معنی حقیقت میں اس لحاظ سے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے پاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔
دو مومن مسلمان ہیں، نیک متقی ہیں، لیکن بعض اوقات دنیا میں کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اس طرح کی بات چیزیں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی دل کے اندر جو اس طرح کی کوئی قدورت ہے، کوئی دشمنی، نفرت، بغض ہے، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نکال دے گا، اور جنت میں جب داخل ہوں گے علی قلب رجل واحد، تمام جنتی ایسے ہوں گے جس طرح سبھی کا دل ایک ہی ہو، تمام جنتی ایسے ہوں گے جس طرح سبھی کا دل ایک ہی ہو۔ اب دل ایک ہوگا تو اس میں پھر اختلاف کہاں سے آئے گا؟ دنیا کے اندر اختلاف اس لیے ہے کہ دل الگ الگ ہے، ہر انسان کا اس کے سینے میں الگ دل ہے، الگ دل کے اندر الگ الگ تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، افکار ہیں، سوچیں ہیں، رغبتیں ہیں، لیکن جنت والوں کا دل ایک ہی دل ہوگا، ایک کی طرح کی سبھی کی تمنائیں، ایک کی طرح کی سبھی کی خواہشات، اس میں کوئی کس طرح کا کوئی کمپٹیشن، کو آگے بڑھنے کا معاملہ، کوئی رقابتیں، کوئی دشمنیاں، کوئی اس طرح کی باتوں کا تصور تک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شرابن طہورا کا معنی ویسے ہم کہیں گے کہ وہ شراب جس کے پینے کے بعد بھی اس کی لذتیں، اس کی تازگیاں اور اس کے جو ذائقے، وہ چیزیں جنت والوں کو جو حاصل ہوں گے، تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو رب ان کو شراب طہور کے پاکیزہ شراب کہ جو اپنے یعنی کہ شراب کہ جو اس کا مادہ ہے جس سے بنی ہے وہ بھی پاک ہے اور اس کے اثرات بھی پاک ہیں۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، جزا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوششیں، سعی کے معنی کوششیں، محنتیں، مشکورہ ایسی تھی کہ جس کا شکر کیا جائے، جس کی قدردانی کی جائے۔ تو کیا ہے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ جنت کی نعمتیں اللہ نے جو ذکر کی ہیں ان ساری آیات میں، اور بے شمار نعمتیں ذکر کی یہاں پر، اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ یہ سبھی کیا ہیں، کان لکم جزاء، تمہارے لیے بدلہ ہے، تمہارے لیے جزا ہے، کس کی؟ تمہارے کیے ہوئے نیک اعمال کی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ انسان کا تھوڑا سا عمل ہوتا ہے اور اس تھوڑے سے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ جنت کی نعمتیں اس قدر ہیں، اتنی عالی شان ہیں، جنت اتنی قیمتی ہے، اتنی یعنی کہ اعلیٰ درجے کی ہے کہ آدمی زندگی بھر کی اس کی جو عبادتیں ہیں اس سے کسی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، نہ کہ پوری جنت کا بدلہ دے۔ تو جنت جو ہے وہ انسان کے عمل کا بدلہ، یعنی اس کی قیمت نہیں ہے۔ بدلہ ہونے کا معنی قیمت ہو کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، یہ پانی کی بوتل آپ نے لی، فرض کرو 1 روپے کی، تو روپیہ جو ہے اس کا بدلہ ہے، اس کی قیمت ہے۔ تو انسان کے نیک اعمال، اس کی قربانیاں، اس کے جنگ و جہاد، اس کے جو بھی کچھ دین کے لیے اس نے خون پسینے کیے ہیں، مال دولت پیش کیے ہیں، دن رات کی اس کی محنتیں کوششیں رہی ہیں، یہ سبھی صرف سبب ہیں جنت میں جانے کا، نہ کہ بدلہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدكم منكم الجنة بعمله، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے عمل سے مراد یعنی اپنے عمل کے بدلے میں، کسی کا عمل جنت کی قیمت نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو جنت دے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، آپ کی اتنے اس قدر عبادتیں، ریاضتیں، تو آپ کا عمل بھی جنت کا بدلہ نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ میرا بھی عمل جنت کا بدلہ نہیں ہے، مجھے بھی جو جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل سے ملے گی۔ تو اس میں إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ ہے تمہاری جزا اور بدلہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ بدلہ کیوں ہے؟ آگے اللہ نے اس کی وجہ کی بیان کی۔ وجہ یہ ہے کہ تمہاری جو کوششیں، محنتیں تھیں وہ ایسی تھیں کہ جس کی قدردانی کی جائے، جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے اعمال، تمہاری کوششیں، محنتیں اللہ کے حکم کے مطابق تھیں، اللہ کے لیے خالص تھیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی ہے۔ کیونکہ اگر آدمی نیک عمل تو کرتا ہے کرنے کو، لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا،
لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ منافق ہے، اس کے عمل کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ دوسرا آدمی عمل تو کرتا ہے نیک، اپنے آپ تو جس کو نیک سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے کہ جائے کہ اس کی قدردانی کی جائے۔ تو تمہارے عمل کی قدردانی، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا عمل وہ عمل تھا کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کہ جو اللہ کے لیے خالص تھا۔ اس میں اس شرط کا بیان ہے کہ جو عمل کے قبول ہونے کی شرط ہے، کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے خالص ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تمہارا کہ یہ تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہاری جزا ہے جنت۔ کس وجہ سے؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کیونکہ تمہاری کوشش محنت دنیا میں تمہارا جو عمل تھا وہ ایسا تھا کہ جس کی قدردانی کی جائے، جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو چنانچہ نیک عمل تھا، اللہ کے لیے خالص تھا، اللہ کے حکم کے مطابق تھا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور جو ہے وہ تم کو اس کے سبب یہ تم کو جنت دے دی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم نے ہی، نزلنا علیک، نازل کیا آپ کے اوپر القرآن، قرآن کریم کو، تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ قرآن کے نازل ہونے کے دو انداز ہیں، ایک ہے یک بارگی نازل ہونا، اور ایک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ اس آیت میں دونوں چیزوں کا بیان ہے، نزلنا ہم نے نازل کیا، اور اس میں نزلنا کے معنی یک بارگی نازل ہونے کا معنی، اور پھر تنزیلاً کے معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ تو قرآن یک بارگی بھی نازل ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل ہوا۔ یک بارگی کیسے نازل ہوا؟ کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، کہ جہاں پر جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے، آسمان دنیا پر بیت العزہ ہے، اور ساتویں آسمان پر کیا ہے؟ بیت المعمور ہے۔ عرش تو اس کے اوپر ہے، عرش تو بہت، ساتوں آسمانوں سے بہت اوپر ہے، لیکن ساتویں آسمان کے اوپر عرش جو اپنے بیت المعمور ہے، اور دنیا کے آسمان پر کیا ہے؟ بیت العزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کریم کو، مکمل قرآن کو جو ہے وہ بیت العزہ میں نازل کیا، مکمل قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا، کہ یہ قرآن کا مکمل نازل ہونا۔ اور پھر وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا، رسالت کا 23 سال کا زمانہ ہے وہی آنے کا، تو 23 سال میں اس کو مکمل کیا، اس کو نازل کرتا رہا اللہ تعالیٰ۔ یہ تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا ہے۔ اس آیت میں بھی دو بڑی چیزوں کا بیان ہے، ایک تو کافروں کی طرف سے اعتراض تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خود ہی گھڑ کے لے آتا ہے، کوئی کس سے کہانی کہیں سے سن کے ہمیں آ کے سنا دیتا ہے، اور اس طرح کی ان کی واہیات قسم کی باتیں چلتی تھیں۔ تو اللہ فرماتے انا نحن نزلنا، ان تینوں لفظوں کے اندر تین ضمیریں ہیں جو اللہ کی طرف ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، تین بار اللہ نے اپنی طرف سے تاکیدیں کر کر کے بیان کیا کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہماری طرف سے آیا، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا گھڑا بنایا ہوا نہیں ہے جس طرح تم کہتے ہو، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور پوری اور انا کا لفظ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور پھر جو نحو کے ساتھ آ گیا سا ضمیر، یہ ضمیر بھی آتی خاص کرنے کے لیے کہ صرف ہم نے خاص طور پر یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، تاکہ ان کے شبہ کا رد ہو کہ جو کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں سے بنا کر گھڑ کر لے آتے ہیں، کہیں سے کسے کہانیاں سن کر ہمیں آ کر اللہ سنا دیتے ہیں۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بے شک نازل کیا۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تو اللہ نے سابقہ کتابیں تورات اللہ نے ایک ہی بار نازل کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے تختیوں پر لکھی ہوئی ایک ہی بار ان کو دے دی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی کئی کتابیں
ایک ہی وقت میں ایک ہی بار نازل ہو جاتی ہیں. تو قرآن کے بارے میں ان کا یہ بھی شبہ پیدا کرنا کہ اللہ کی طرف سے اگر ہوتا تو ایک بار نازل ہوتا، جس سے پہلے کتابیں نازل ہوتی نہیں. لیکن ہر روز یہ نبی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں 2 2 4 4 آیتیں لا کر سناتے ہیں. کوئی کیا صورت لا کر سناتے ہیں، ایک بار کیوں نہیں سنا دیتے سارا؟ ایک بار کیوں نازل نہیں ہوا؟ اور یہ ہے کہ جب دل میں ایمان نہ ہو، اللہ کی قدر و منزلت نہ ہو، تو پھر اس طرح کی باتیں دل میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. منافق، کافر، فاجر، فاسق، ان کے ہاں اس طرح کی باتیں آنا معمولی چیزیں ہیں. اللہ پر اعتراض کرنا، اللہ پر تان بازیاں کرنا، اللہ کے حکموں میں کیڑے نکالنا، چمگوئیاں کرنا کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، یہ منافقوں کا، کافروں کا انداز ہوتا ہے. جبکہ سچا مومن سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، قبول کیا. تو کافروں کے پراپیگنڈوں میں سے یہ بھی تھا کہ قرآن مکمل ایک بار کیوں نازل نہ ہو گیا. اور اس کا معنی پھر کیا ہے ان کے ہاں؟ اس کا معنی پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کو نہ کوئی 2 4 آیتیں سوچ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں اور ہم کو لا کر سنا دیتے ہیں. نعوذ باللہ. شیطان ہے نا، جب دل دماغ پر چھایا ہو، سوار ہوا ہو، تو آدمی کو کیا کیا پٹیاں پڑھاتا ہے، کیا کیا سکھاتا ہے، کیا کیا سوچے دلاتا ہے. اس طرح کی سوچیں آنا کو بڑی بات نہیں ہے کہ جب شیطان چھایا ہو. تو یہ 2 2 4 4 آیتیں، تھوڑی تھوڑی آیتیں لا کر ہمیں جو سناتا ہے، اس کا مطلب خود ہی بیٹھا سوچتا رہتا، بناتا رہتا، پھر ہمیں لا کر سنا دیتا ہے. اللہ کی طرف سے ہوتا تو پورا ایک بار آتا. اللہ ماتا نہیں، ہم ہی انا نحن 3 بار تاکیدوں کے ساتھ نازل بھی ہم نے کیا ہے، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کرنا، نازل کرنا بھی ہماری طرف سے ہے. ہم ہی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ہی لوگوں کی خیر ہے. کیسے خیر ہے؟ ہاں، 1 آیت 2 آیتیں 10 آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لوگ ان کو سن رہے ہیں، سن کر ان کو سمجھ رہے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کیا معنی ہے، اور اس کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہو رہے ہیں اور ان پر عمل کر رہے ہیں. یعنی فرض کریں 10 آیتیں نازل ہوئیں اور 10 آیتوں کو آپ نے پڑھا، ان کو سمجھا. ان 10 آیتوں کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں، کوئی 1 2 حکم ہوں گے، آپ نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا. کیا یہ آسان ہے؟ یا پورا کا پورا قرآن 6666 آیتوں کا جو ہے وہ ایک بار ہی نازل ہوتا؟ ہاں، کون ہے کوئی ایک بار یہ نازل ہونے والے کو اس قرآن کو فوراً یاد کر لیتا، فوراً پورے قرآن کو سمجھ لیتا، پورے قرآن پر پورے احکام، پورے قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں فوری طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا؟ کیا یہ ممکن تھا؟ تو اس لیے، لیکن جب شیطان دل دماغ پر سوار ہوا ہو تو انسان کو الٹی سوچے دیتا ہے. یہ جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے اس نعمت پر کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، اور وہ قرآن یک بارگی نہیں دے دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کر سکیں آسانی سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. لیکن اس کے بجائے اعتراض کہ یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا. اور یہ حقیقت میں اعتراض صرف ان کا نہیں ہے، ہر طرح کے اس طرح کے بدبخت جو ہوتے ہیں جنہوں نے بات کو ٹھکرانا ہی ہے، نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مانیں، جو مرضی کر لو، جیسے مرضی لے آؤ، ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. سمجھے نا؟ یہ ان کا انداز ہوتا ہے ہمیشہ. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی انداز اختیار کیے ہیں قرآن کو نازل کرنے کے اور اس کو سمجھانے کے، اس سے بہتر کو اور انداز ہو سکتا ہی نہیں. لیکن پھر بھی اعتراض، تو فرماتا اللہ تعالیٰ ان دونوں اعتراضوں کا رد کرتے ہوئے انا نحن، کہ یہ آپ کیا گھڑا بنی، ہم نے نازل کیا ہے. اور یک بار کی کیوں نازل نہیں کیا؟ ہم نے اس کو ایسا ایسا نازل کیا ہے. اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں کہ تاکہ لوگوں کے لیے اس کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں، اس پر عمل پیرا ہونے میں آسانی رہے. اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دلوں کے بھی، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے. کیونکہ آپ کے خصوصاً مکہ کا دور سیرت اٹھا کر دیکھیے کیا حالات تھے، کہ کس انداز سے دن رات دشمنوں کے ساتھ مقابلہ، تان بازیاں ہیں، قتل کی سازشیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے.
تو ان حالات میں وحی کا مسلسل آتے رہنا، ہر دن اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوتی رہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے کوئی یعنی کہ کس طرح کی حوصلہ افزائی ملتی رہے، کوئی اللہ کی طرف سے مزید انعامات ملنے کا کوئی وعدہ ملتا رہے، اس سے دل کو جو ہے حوصلہ بڑھتا رہے اس کا، جس کی ڈارس بنتی رہے دل کی، نہ کہ ایک بار کی قرآن نازل ہو جاتا اس کے بعد کافروں کی سازشیں پراپیگنڈے وہ سارا کچھ وہ اپنی جگہ پر باقی۔ اسی آیت میں آتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ کے دل کو ثابت کریں، آپ کو ثابت قدمی عطا کریں، آپ کے لیے آپ کا دل تاکہ مطمئن رہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ کوئی آپ کو کافروں کی طرف سے معاملہ پیش آتا، کوئی اذیتیں پیش آتی، ادھر سے وہی آتی، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا، آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کہ کافروں کی طرف سے اذیتیں، تکلیفیں، طرح طرح کے چیلنج، بلکہ بعض اوقات قتل بھی کر دیے گئے، اور ادھر سے قرآن نازل ہوتا اور قرآن ان کے حوصلے بڑھاتا، ان کے جنتوں کے وعدے کرتا اور بتاتا کہ یہ جو تمہارے ساتھ پیش ہو رہا ہے نہ سمجھو کہ ایسے ضائع ہوگا، بلکہ ہر چیز کا تم کو بڑا اجر مل رہا ہے۔ تو کیا ہوتا اس سے پھر حوصلہ بڑھتا جاتا، اور خصوصاً اس ماحول میں اس کی اشد ترین ضرورت تھی کہ مسلمان چند ایک ہی تھے اور سخت اذیتوں کا شکار تھے، تو ان حالات میں اشد ضرورت تھی کہ اللہ کی طرف سے مسلسل وحی آتی رہے، ان کے حوصلے تاکہ بلند ہوتے رہے۔ تو یہ بڑا مقصد تھا، فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ایسا ایسا نازل کرنا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، تو چنانچہ فاصبر صبر کرو، لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے لیے، اللہ نے جو تم کو حکم دیا ہے دین پر چلنے کا، دین پر قائم رہنے کا، عمل پیرا ہونے کا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ دین پر چلنا صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی اوپر سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ ایمان لانے کے ساتھ ہی مشکلات کے دروازے کھل جاتے ہیں، آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دشمن کافر بے ایمان آپ کا ایمان گوارا نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا، ایک وقت کر لیا تو دوسرے وقت چھوڑ دیا نہیں، بلکہ مسلسل کرتے رہنا، صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے غلط کام ہے کہ جس میں دنیاوی لحاظ سے بڑے مزے نظر آتے ہیں، بڑی لذت ہے، شراب ہے، بدماشی، عیاشی ہے، بڑے مزے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے لیے چھوڑ دینا، واقعی اس کے صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ کی تقدیریں ہیں، اللہ نے جو مقدر کیا انسان کے اوپر طرح طرح کے آفتیں مصیبتیں، ان کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ہے کہ فاصبر لحکم ربک، بس اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو، جو اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور لحکم ربک کا معنی دوسرا علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ تیرے رب کا حکم آنے تک۔ کیا مطلب؟ رب کا حکم کیا آنا تھا؟ جہاد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت بھی آنا تھی، وہ بات کی بات ہے، لیکن زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدے کیے تھے فتح کے، نصرت کے، غلبے کے، ہاں وہ اللہ کے وعدے پورے ہیں، ہو کے رہیں گے۔ اللہ کے ان وعدوں کے آنے کا انتظار کرو۔ اور واقعی آپ نے دیکھے، اپنی آنکھوں سے وعدے پورے ہوتے دیکھے۔ ابو جہل جیسے بڑے بڑے بدماش کہ جنہوں نے 14-15 سال تک آپ اور آپ کے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، ہاں بدر کے میدان میں جب ان کو کاٹا تو پتہ چلا کہ واقعی اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو اس لیے لحکم ربی کا معنی یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب تک اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آ جاتا، کیونکہ مکہ میں کیا تھا کہ جہاد کا نہ کہ صرف حکم نہیں تھا بلکہ اجازت بھی نہیں تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عین حکمت تھی کہ اس ماحول میں اگر اجازت دے دی جاتی، مسلمان اس قدر کمزور تھوڑے تھے کہ مٹ جاتے، دین ختم ہو جاتا، ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہ تھا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو باقی رکھ سکتے۔ مدینہ میں اگر جانے کے بعد اگرچہ تھوڑے تھے لیکن ایک پلیٹ فارم تھا ان کے پاس، ایک جگہ تھی ان کے پاس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ مکہ میں مسلمانوں پر جہاد کا بلکہ حکم نہیں دیا ان کو، بلکہ اجازت بھی نہیں دی
تمہارا کہ اللہ کے حکم تک انتظار کرو جب تک اللہ کا حکم جہاد کا نہ آ جائے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی کی بھی بڑے گناہ گار کی، بڑے کافر بے ایمانوں کی باتوں میں نہ آؤ. ہمیشہ سے کافر جھانسے دیتے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے، بہکانے کی کوشش کرتے رہے، طرح طرح کے آپ کو آفریں کرتے رہے کہ آپ کو مال دیتے ہیں، آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو ایسا. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آؤ. کبھی یہ کہ چلو کمپرومائز کر کے چلتے ہیں، آپ بھی ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو، ہم بھی تمہارے رب کی پوجا کر لیں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ان بے ایمانوں کی، کافروں کی، گناہ گاروں کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی باتیں نہ سنو. اور کبھی دھمکیاں دیتے، ڈراتے دھمکاتے کہ نہیں چلو گے تو نہیں، ہمارے ساتھ دو گے تو ایسا ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کی باتیں بھی نہ سنو، ان کی باتوں پر کوئی پرواہ نہ کرو ان کی. تو یہ معنی ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، اطاعت نہ کرو، کہا نہ مانو، پرواہ نہ کرو، باتوں میں نہ آؤ. آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ جو بھی گناہ گار یا کوئی ناشکرہ کا کفر کرنے والا ہے ان کی باتوں میں نہ آؤ. یہ کافی اتنا ہی. بار دیکھیے آج کیا تو عالیہم ثیاب سندس خضر، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے باریک سبز ریشم کے، واستبرق، اور موٹے ریشم کے. وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کو پلائے گا ان کا رب پاکیزہ شراب. ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوششیں، تمہارے عمل، نیک اعمال ان کی قدردانی ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر قرآن کو ایسا ایسا نازل کرنا. فاصبر لحکم ربک، پس صبر کرو اپنے رب کے حکم کے لیے اس تک. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور نہ کہا مانو ان میں سے کسی گناہ گار کا اور نہ کسی کفر کرنے والے کا. بارک اللہ فیک.